الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله بكم رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک قاعدہ ہے جو بالکل عام ہے سب کے لیے. اللہ تعالیٰ اس قاعدے کو اپنے کلام پاک میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. یہ اللہ کا اصول ہے، ہم سبھی کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رولز، اللہ کا اصول یہ کبھی ٹوٹتا نہیں. جو اللہ نے قاعدہ بنایا وہ کبھی اس کے خلاف ہوتا نہیں. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا اصول اگر ہمارے دل و ذہن دماغ میں بیٹھ جائے تو اس سے زندگی گزارنی بہت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بتلایا کہ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ کی نظر انسان کے جسم پر نہیں ہوتی ہے، جسم کے کسی حصے پہ اللہ کی نظر نہیں ہوتی ہے، اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اگر دلوں میں خیر ہے تو اللہ خیر عطا فرماتا ہے. دل اس میں اگر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماتا ہے. خیر کہتے ہیں بھلائی کو، عافیت کو، سکون کو. اگر دل میں خیر ہے، شر نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماتا ہے. اور یہ قاعدہ عام سب انسانوں کے لیے ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ اگر خیر والا دل کسی مشرک کے پاس ہو، کسی مشرکہ کے پاس ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس خیر دل رکھنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی ایسا موقع لے آتے ہیں کہ اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ خیر والا دل اس کے پاس. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کا یہ اصول بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دل سے نیک بننا چاہیے، دل میں ہمارے خیر آنا چاہیے، دل ہمارا تمام گندگیوں سے پاک و صاف ہونا چاہیے، کیونکہ دل
یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی بستے ہیں. یوں فرمایا کہ بھائی اللہ کا گھر کہاں ہے؟ تو بتایا گیا مومن کے دل میں. تو یہ دل ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ کچرا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دل صاف ستھرا ہونا چاہیے. بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت، ان تمام چیزوں سے دل ہمارا پاک و صاف ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اصول بتلایا کہ اگر یہ دل میں خیر ہوگی تو تمہیں خیر ملے گی. دل میں خیر ہے تو اللہ خیر عطا فرمائے گا. ابھی میں آپ کے سامنے ایک مثال لیتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ توجہ سے سننا. یہ بات حقیقت ہے کہ اگر دل میں ہمارے خیر ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی ہمیں خیر اور بھلائی عطا فرماتے ہیں. وہ خیر پہنچتا ہی پہنچتا ہے بندے کو. شرط یہی ہے کہ دل ہمارا خیر سے بھرا ہونا چاہیے. دل میں کسی قسم کا کوئی کچرا نہیں ہونا چاہیے. نفرت، بغض، عداوت، حسد، جتنی بھی تمام قسم کی بیماریاں ہیں اس سے دل ہمارا صاف ستھرا ہو تو ضرور اللہ ہمیں خیر اور بھلائی عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. اب میں آپ سناتا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. آپ تو جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے. لیکن یہ بیوی بننے سے بھی پہلے، مسلمان ہونے سے بھی پہلے، جب حضرت خدیجہ جوان العمر تھی، مکہ کی مالدار خاتون تھی، اس وقت کی بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ سے. ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ حضور کون ہے، ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی تھی. یہ اس وقت مکہ میں، یہ اس زمانے سے مکے کی بہت مالدار خاتون جوان عورت تھی. ان کا حال سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ اصول یاد رکھنا، سنا کس بات پہ رہا ہوں، سبق بھول نہ جانا. سبق یہ ہے کہ دل میں اگر خیر ہو تو اللہ بھلائی عطا فرماتا ہے. یہ سبق ہے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. قرآن میں اللہ نے اصول بتلایا کہ میرا اصول یہ ہے کہ تمہارا دل اگر ٹھیک ٹھاک ہے، تمہارے دل میں خیر ہے تو تمہیں خیر کہیں سے بھی ملے گا. گمان نہیں ہوگا وہاں سے اللہ خیر عطا فرمائے گی. سوچ نہیں سکتے وہاں سے تمہارے لیے بھلائیاں آئیں گی. لیکن دل تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، دل بیمار نہیں ہونا چاہیے. تو دل کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے. دل کو اس کی اصلاح کرنا، تندرست بنانا اسے، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی جوان العمر اور بہت مالدار خاتون تھی. ابھی وہ مشرکہ تھی کیونکہ ایمان کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا کرتی تھی. اور کیسے مانگتی تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہنے لگیں کہ اے اس گھر کے مالک اللہ، خانہ کعبہ کے مالک اللہ، تو مجھے ایسا شوہر عطا فرما جو شوہر سمجھدار ہو، انسان ہو، میرے ساتھ اچھی زندگی گزارنے والا ہو، میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہو. سمجھدار انسان مجھے شوہر عطا فرما. اے خیر کے عطا کرنے والے، اے کعبہ کے مالک. یہ خیر مانگ رہی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ حضور کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. کچھ نہیں ہے، بس یہ خیر مانگ رہی ہے اللہ سے. اور یہ خیر نیک پاک باز عورت تھی اور بڑی مالدار تھی. مالداری کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس سے پیسہ لے جایا کرتے تھے اور یہ پارٹنرشپ میں اس کو پیسہ دیا کرتی تھی، نفع میں حصے دار بنا کرتی تھی.
سارا مکہ اور آس پاس پڑوس کے لوگ آتے اور ان کے پاس سے پیسہ لے کر جاتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے، جو نفع ہوتا وہ انہیں بھی لا کر دیتے۔ اب یہ دعا کرا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی تھی، حالانکہ وہ ابھی ایمان والی نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا کہ اللہ کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں خیر ہوگا اللہ وہاں خیر عطا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کا قاعدہ عام انسانوں کے لیے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر مشرک جو کہ شرک کرنے والا ہے، اگر اس کے دل میں خیر بھلائی ہے تو ضرور اللہ کسی نہ کسی موقع پر اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں، ابھی نبی نہیں ہوئے ہیں، والد کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا، حضور کے والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا، یتیم ہیں، اور ان کی کفالت ان کے چچا ابو طالب کر رہے ہیں۔ 42 سال 42 ایئرس حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کیونکہ حضور کے والد نہیں تھے اور کفالت میں حضرت ابو طالب نے لے لیا، تو حضور کو 42 سال ان کے پاس یہ رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طالب ان کی گھر کی زندگی یہ تھی کہ اولادیں بہت ساری تھیں، 4 بیٹے تھے جس میں سے 2 مسلم 2 مشرک ہوئے، اور ایک بیٹی تھی ام ہانی جو حضور کی چچا زاد بہن تھی، اور اس کے ساتھ حضور بھی تھے، تو یہ کثیر العیال تھے اور آمدنی کم تھی، خرچہ زیادہ آمدنی کم، کثیر العیال تھے، خرچہ تھا لیکن آمدنی کچھ نہیں تھی، پریشان رہا کرتے تھے، مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ اب ایک دن ایسا موقع آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 22-23 سال کے ہو گئے، تو 22-23 سال میں ایک جوانی کی عمر آ جاتی ہے، تو ایک دن ابو طالب نے اور ان کی اہلیہ جن کا نام فاطمہ قدیسہ نام تھا، یہ دونوں نے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ محمد بیٹھو، دیکھو تم جوان ہو گئے ہو اور کچھ کام دھام کرو اب، کیونکہ خرچہ بڑے مشکل سے ہو رہا ہے، گزارا نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ تو کرنا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے پوچھا کہ کیا کروں؟ کہا کاروبار کرو۔ کہا کیا کروں، کیسے کروں؟ بتایا کہ جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے کاروبار، کچھ تو کچھ کرو، پیسہ موڑی تو چاہیے، بھانڈول۔ تو حضرت ابو طالب نے اور ان کی اہلیہ فاطمہ عدسیہ نے یہ کہا کہ چلے جاؤ، وہ خدیجہ ہے نا، یہ مشہور تھی، پورا مکہ ہی نہیں جانتا تھا، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے کچھ بھانڈول لے لو اور کاروبار کرو۔ اب یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور لائن میں لگ گئے۔ یوں کتابوں میں لکھا ہے کہ بیپاریوں کی لائن لگتی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیسہ لینے کے لیے، سب لائن میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائن میں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت، وجاہت، چہرہ، مہرہ اللہ نے تو عجیب ہی بنایا تھا نا، ہزاروں انسان کھڑے ہو جائیں ممتاز نظر آتے تھے۔ اب یہ جیسے ہی لائن میں لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرائیویٹ سیکریٹری جو پورا کام دھام دیکھتی تھی، ان کی نظر ان پر پڑی، جن کا نام سفینہ بتایا گیا، نہیں سفینہ نہیں، نفیسہ، استغفر اللہ، نفیسہ نام تھا۔ انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک خوبرو جوان ہے، وہ نیا ہے بالکل،
اگر آپ کہیں تو اس کی تحقیق کروں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر دیکھا بھی جوان کو اور کہا کہ جاؤ پہلے تحقیق کر کے آؤ۔ اب نفیسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، کہا تم کیوں آئے ہو، کیا کام ہے، کہاں رہتے ہو، سارے سوالات کر ڈالے۔ حضور نے بتایا کہ میں یتیم ہوں اور میں ابو طالب کے پاس رہتا ہوں۔ ابو طالب کی شہرت تھی مکہ کے تمام علاقے میں، وہی میرے چچا ہیں، انہی کے گھر رہتا ہوں۔ کیوں آئے ہو، کہا پیسہ لینے آیا ہوں، کاروبار کرنا ہے مجھے۔ اچھا، اب حضرت خدیجہ نے کہا کہ تم ایک کام کرو، نفیسہ جاؤ مکہ کی جس گلی کا یہ ایڈریس بتا رہا ہے وہاں تحقیق کر کے آ جاؤ۔ جب تک نفیسہ گئیں یہ لائن میں لگے ہیں اور جا کے سب کچھ پوچھ پاچھ کے آ گئے۔ پتہ چلا کہ یہ خاندان قریش کے ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں اور یہ یتیم بچہ ہے، اب یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اسے دیا جائے۔ یہ جب سارا رپورٹ نفیسہ لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دے دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ کس کو؟ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ جوان بیٹھو یہاں، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے انہیں، ایک دوسرے سے کوئی تعارف نہیں ہے۔ حضور کے لیے خدیجہ اجنبی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے ان سب کو نپٹا لوں پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں، آپ بیٹھو اطمینان سے۔ اب یہ بیٹھ گئے، سب کو دیا، اور اس کے بعد لائن ختم ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئی اور کہنے لگی بولو جوان کیا کام ہے؟ میرا یہ کام ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ کاروبار کروں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اسے کاروبار کیا تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ میں بہتر سے بہتر کاروبار کروں گا۔ خیر مطمئن ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سوچیں کہ جوان ابھی تک کیا نہیں ہے کاروبار، اس بنیاد پر کہا کہ ٹھیک ہے میں تو موڑی بھانڈول دیتی ہوں، جاؤ تم، لیکن ساتھ میں میرا غلام بھی رہے گا تمہارے ساتھ۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب قافلہ تیار ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موڑی لیے اور ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام جس کا نام میسرہ کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر پہ چلے گئے، چلتے چلتے ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، سارا قافلہ ایک طرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ایک طرف الگ بالکل۔ جیسے ہی آپ اس درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے کہ فوراً اس علاقے کے تمام یہودی اور نصارہ بڑے بڑے عالم وہاں جمع ہو گئے، دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس درخت کے نیچے اس زمانے میں جو بھی آئے گا رکے گا وہ اس زمانے کا آخری نبی ہوگا، اسی لیے ہم دیدار کرنے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں۔ تو دیکھا کہ واقعی حالانکہ ابھی نبوت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو حضور 22-23 سال کے ایک جوان ہیں، لیکن اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ وہ یہودی علماء سارے سمجھ گئے، آخر بڑی شہرت ہوئی، کچھ بھی ہوا۔ پھر آپ ملک شام کے بازار میں آپ نے کچھ مال خریدا بیچا، مال خریدا بیچا، اور کچھ اس طرح کا کاروبار صبح سے شام تک کرتے رہے، جس میں دن میں کئی بار اس غلام نے لوگوں سے جھگڑا بھی کیا۔ غلام تھا، جھگڑ جاتا تھا کسی بات پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع کرتے کہ لڑو مت بھائی، جھگڑو مت، میں کاروبار کے لیے آیا ہوں، تم لڑو مت، اور پروفٹ میں نفع میں تمہارا بھی حصہ ہے، اس لیے لڑو مت تم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سامان وہاں کی چیزیں لے کے خریدتے بیچتے رہے، اور الحمدللہ اس سفر میں بہت نفع آپ نے کمایا۔ غلام ساتھ میں تھا، غلام کچھ اور چیزیں بھی نوٹس کر رہا تھا کہ حضور سب قافلے سے الگ رہتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے، دھوپ نہیں لگتی ان کو، ان کا سب معاملہ ہی الگ ہے، سب VIP معاملہ ہے۔ آخر کار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر سے لوٹے، اور غلام میسرہ آ کے اس نے جو رپورٹ دی تو اس میں حضرت خدیجہ تو باغ باغ ہو گئیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو آپ نے پوٹلیاں الگ الگ بنا رکھی تھی نفے کی، جو درہم و دینار سکے ہوتے تھے اس کی الگ الگ پوٹلی بنا رکھی تھی۔ تو اس میں آپ نے ایک پوٹلی بنائی تھی رأس المال کی، اصل مال مدل کی، جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیا تھا اتنی پوٹلی، اور ایک پوٹلی اپنے نفع کی بنائی تھی، اور ایک پوٹلی چونکہ پارٹنرشپ تھی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ، ان کے پارٹنرشپ کے حصے کی ایک پوٹلی تھی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ غلام تجھے بھی میں نفع میں شریک کروں گا، تو لڑائی مت کر، تو اس کے حصے کی بھی ایک پوٹلی تھی۔ اب اپنا نفع کا حصہ اپنے پاس رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سارا وہ راس المال یعنی اصل مال مدل، وہ پوٹلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفع والی پوٹلی، اور اس غلام کی بھی پوٹلی سامنے بڑھایا، کہا کہ یہ غلام سے میں نے وعدہ کیا تھا، یہ اس کے حصے کا نفع۔ اب اس طرح کا حساب تو آج تک کسی بیپاری نے نہیں دیا تھا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوش ہو گئیں، بڑی باغ ہو گئیں۔ اب یہ مالدار خاتون تھیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چلو میں گھر چلتا ہوں، کہنے لگے ٹھیک ہے رکو۔ اب سارا یہ حساب دینے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اتزوج، کیا آپ نکاح کرو گے، آپ شادی کرنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا، شرمیلے بہت تھے۔ آپ نے تھوڑی دیر سکوت اختیار فرمانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ تو میرے گھر والے طے کریں گے، رشتہ تو مجھے کرنا ہے، ضرورت تو میری بھی ہے، لیکن اب یہ ضرورت میرے گھر والے پوری کریں گے۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، بہت بہتر ہے، جاؤ تو۔ اب جانے لگے حضور تو کہتی ہیں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہ یہ میرے راس المال کی پوٹلی بھی تم لے لو، یہ میرے نفع کی پوٹلی بھی لے لو، اور یہ غلام میرا ہے، تم نے جو نفع طے کیا اس سے زیادہ میں اسے دے دوں گی، یہ پوٹلی بھی تم لے جاؤ۔ اب حضور چونکہ بہت غریب اس وقت گھرانے سے تھے، حضرت ابو طالب کے گھر کا گزارا مشکل سے چولہا جلتا تھا، سب کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، یہ صورتحال تھی۔ اب جس کو اتنا مال مل جائے اور ایک مطلب سفر میں پہلی مرتبہ میں، تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ خود حضور کا بیان ہے کہ میں اتنا خوش تھا کہ میں خوشی میں جب جانے لگا تو میں میرے چچا کا گھر ہی بھول گیا۔ ہوتا ہے نا کبھی، یعنی خوشی کا اندازہ لگا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بہت دیر کے بعد کہنے لگے مجھے وہ مکہ کی گلی، وہ میرے چچا کا گھر، وہ سب یاد آیا، پھر میں آیا۔ خیر اب گھر میں گئے تو بھائی گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ اتنا سارا مال محمد سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم لے کر لوٹے ہیں۔ اب یہ جب دے دیا سارا ہو گئی بات، اب یہ ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ قدسیہ باتیں کرنے لگیں کہ محمد ماشاءاللہ تم نے تو بہت اچھا کام کیا، بہت بہتر۔ تو حضور تھوڑا سا سوچ فکر میں تھے، تو پوچھنے لگے کیا بات ہے، کس سوچ میں ہو؟ تو کہا کہ میں نے حساب جب انہیں دیا سارا ان عورت کو، تو انہوں نے ایک سوال مجھ سے کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کیا تم شادی کرو گی؟ اب یہ فاطمہ قدسیہ فوراً سمجھ گئیں، خاتون تھی، تجربے کار عورت تھی، فوراً سمجھ گئیں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اشارہ ہے اما خدیجہ کے اپنے نکاح کا، اور کس سے؟ یہ 24-25 سال کے جوان سے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں جا کے بات کر۔ نہیں ابھی جاؤ، اس موقع کو گنواؤ مت، اگر یہ بات بن گئی تو پھر تو ہمارے گھر کے ماشاءاللہ کیا کہنے، ہمارا تو حال ہی عجیب ہو جائے، اس لیے اگر ان کی طرف سے پیغام آیا تو جاؤ۔ اب حضرت ابو طالب دوپہر میں ہی چلے گئے، گھر پہنچ گئے فاطمہ قدسیہ کے بھیجنے کی وجہ سے۔ اب وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا، آپ اندر جا چکی تھی، دروازے کے باہر وہی آپ کی سیکورٹی نفیسہ بیٹھی ہوئی تھی۔
اب یہ حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ مجھے بات کرنا ہے خدیجہ سے. یہ بات کر ہی رہے تھے کہ نہیں جاؤ وقت پورا ہو گیا اب کل آنا, آج کچھ بات نہیں ہوگی, آج کا وقت پورا ہو گیا. جب تک اندر سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گفتگو کو سن رہی تھی, آپ نے اندر سے یہ آواز دی کہ من علی الباب, دروازے پہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے بیان کیا کہ یہ ابو طالب جو ہمارے پاس وہ جوان جو آیا تھا اسی کے چچا بتا رہے ہیں اور یہ آئے ہوئے. کہا اچھا ٹھیک ہے انہیں اندر بھیجو. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر بلایا, ان کا میں استقبال کیا, مہمان نوازی کی, اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ ایسا ایسا محمد نے مجھ سے کہا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے, لیکن حضرت ابو طالب سوچ میں یہ تھی کہ آپ بہت مالدار گھر کی ہو, آپ کے گھر والے بہت اونچے, تو کیا اس رشتے کو تسلیم کریں گے؟ کیونکہ میں تو میرا گھرانہ عام ہے, یعنی پیسے کے اعتبار سے خاندان تو نسب اعلیٰ تھا, لیکن چونکہ سماج یہ بھی دیکھتا ہے نا, آج کل تو سماج یہی صرف دیکھ رہا ہے, لیکن اس زمانے میں یہ بھی دیکھتا تھا سماج. تو آپ کیسے اپنے گھر والوں کا, اس بارے میں تم فکر مت کرو, اس کا ٹینشن مت لو کہ مجھے میرے گھر والوں کو کیسے منانا, یہ تو میں بہت بہتر جانتی ہوں. تو کہنے لگی کہ میں روزانہ, میرے جو گھر کے بڑے بڑے لوگ ہیں میرے یہاں آتے ہیں, اور روزانہ میں ایک ایک باٹل پلاتی ہوں. شراب کا دور ہوتا تھا اس زمانے میں, اور جب میری یہ بات آئے گی رشتے کی تو اس دن میں میرے جو سب سے بڑے ہیں ورقہ بن نوفل, انہیں 2 باٹل پلا دوں گی, تو وہ ہر بات میں ہاں کریں گے, بھائی مل گیا اور کیا چاہیے. تو اس طریقے سے اس کا ٹینشن مت لو, تم اگر تیار ہو تو میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں. چونکہ وہ غلام میسرہ نے جو رپورٹ دی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی وجہ سے سمجھ لیجئے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر فریفتہ ہو چکی تھی, اس لیے فوراً یہ رشتہ طے ہوا, اور حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا, اور اس کے بعد یہ نکاح ہو گیا. اور بتاؤں آخر میں نکاح کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ, مانا کہ مالداری کے اعتبار سے تم بہت اونچے مقام پہ ہو, لیکن میرے محمد سے مقام اونچا نہیں ہے آپ کا. یہ خطبے میں بات لکھی ہوئی ہے میرے بھائی, حضرت ابو طالب نے کہا, کیونکہ حضرت ابو طالب بھی تو حضور کی تمام وہ چیزیں دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے. خیر نکاح ہو گیا. اب رات گزر گئی, شب زفاف گزر گئی. صبح کے وقت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت بڑے انسان اور تمہاری شہرت بہت دور دور تک ہوگی. کیوں؟ ابھی یہ حضور نبی نہیں ہے, ابھی دونوں کو کچھ معلوم نہیں ہے ایک دوسرے کو, لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات جو حضور کے ساتھ گزاری تو اندازہ ہوا کہ یہ جوان عام جوانوں جیسا نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. اس لیے کہا جب تمہاری شہرت مکے میں پھیل جائے گی تو تم کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے. یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, تم نے تو ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے تو اب میں کسی وقت تمہارا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی اور ازواج سے ہوئی, خصوصاً اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں ہوئی, تو اس زمانے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں تھی, لیکن آپ ہمیشہ ان بیویوں کے سامنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. ہمیشہ کہتی تھی عائشہ
تم خدیجہ نہیں ہو، خدیجہ تو خدیجہ تھی، اس طریقے سے کہتی تھی۔ کبھی کبھی اماں عائشہ پیار میں کہہ دیتی تھی کیا آپ ہمیشہ اس بوڑھی عورت کا نام لیتے ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تذکرہ فرماتے تھے۔ اب میں وہ سبق آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو شوہر کیسا ملا؟ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جب ایمان نہیں لائی تھی، مشرکہ تھی، تو چونکہ ان کے دل میں خیر تھا، بھلائی تھی، خانہ کعبہ کے مالک سے کیا مانگتی تھی کہ اے اللہ مجھے اچھا شوہر دے، اچھا انسان دے جو میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خیر ہدایت کے طور پر بھی عطا فرمائی اور ایک نبی کی بیوی بننے کا شرف عطا فرمایا، اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے کہ چاہے مشرکہ ہو، اگر وہ دل میں خیر رکھے گی تو یہ خیر اسے فائدہ پہنچائے گا۔ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، اللہ فرما رہے ہیں اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں خیر ہے اللہ خیر لائے گا، خیر عطا فرمائے گا، بھلائی آئے گی، کہاں سے آئے گی تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی دل کی دنیا کو آباد کرو، دل بناؤ، دل اچھا بناؤ، دل میں اپنے خدا کو بساؤ، دل کو کچرا کر کے مت رکھو۔ بغض ہے، عداوت ہے، اس کی نفرت، اس کا بغض، اس کا حسد، اس کا کینہ، پاک صاف کرو اس دل کو، جھاڑو مار کے صاف کرو۔ یہ دل اللہ کی تجلیوں کا مرکز ہے، یہاں صرف اللہ کو بساؤ، کیونکہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے میرے بھائی۔ تو إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دور فاروقی میں، یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضور چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ واقعات ہمیں نصیحت کے لیے اس لیے یاد رکھنا چاہیے۔ خواب یہ دیکھا کہ فجر کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے بعد ایک خاتون آئی اور اس نے کھجور کا ایک ٹوکرا لے کر آئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی لائن لگاؤ، اور سب کو ایک ایک کھجور دے رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بھی لائن میں تھا، میرا نمبر آیا تو مجھے بھی حضور نے ایک ہی کھجور دیا، سب کو ایک ایک کھجور اللہ کے نبی دے رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یار ایک ہی حضور نے دیا ہے، فاطمہ کے لیے ایک لے لوں۔ تو اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں، خواب کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا زد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک اور فاطمہ کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا میں نے کہا اور ادھر مسجد نبوی کی اذان ہو گئی، خواب بھی میرا پورا ہو گیا۔ آگے کیا ہوا؟ ختم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات میں یہ خواب دیکھا ہوں اور صبح فجر میں مسجد میں پہنچا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہی صورتیں جو حضور پڑھ رہے تھے خواب میں جو میں سن رہا تھا وہی صورتیں حضرت عمر پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی، فوراً میں نے خواب میں جس عورت کو دیکھا تھا کہ وہ کھجور لے کر آئی ہے، وہی عورت کھجور لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اے امیر المومنین اسے تقسیم فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے کہنے لگے بھائی لائن لگا کے سب آؤ، سب کو حضرت عمر ایک ایک دے رہے ہیں، ایک ایک دے رہے ہیں، ایک ایک دے رہے ہیں۔ حضرت علی کا نمبر آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک ہی دیا۔ اب سنو، یہ بات سننے کی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ فاطمہ کے لیے ایک مانگ لوں، اسی لیے میں نے کہا زد یا امیر المومنین، ایک اور دے دیجئے امیر المومنین۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کہ میں نے کہا ایک اور دے دیجئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات کو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دیا تھا؟ اب حضرت علی حیران ہے کہ یہ خواب تو میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، رات کو دیکھا ہوں، فجر میں آ گیا ہوں، حضرت عمر کو یہ کیسے پتا چلا؟
کہ بڑا میں حیران پریشان سر پکڑنے لگا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ مجھے جب بے چینی سے ہونے لگی تو میں واپس گیا امیر المومنین کے پاس، اور میں نے کہا امیر المومنین آخر یہ خواب کا پتہ کیسے آپ کو چلا؟ کہا تم جو خواب دیکھ رہے تھے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، قرآن کی ایک آیت ہے کہ مومن اس کے دل کو رہنمائی اللہ کرتا ہے، بس اس کے دل میں خیر ہونا چاہیے۔ تم جو خواب دیکھ رہے تھے اللہ مجھے بھی وہی خواب دکھلا۔ بالآخر یہ میں سبق آپ بھولے نہ، اس لیے یاد دلا رہا ہوں یہ واقعہ، اس لیے کیا میں نے سبق بتایا کہ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اگر دل صحیح ہے خیر آئے گا۔ اور یاد رکھنا اگر دل صحیح نہیں ہے تو خانہ کعبہ میں بھی جا کے نماز پڑھو، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھی، فرشتہ حاضری لگاتا ہے، ہاں بھائی نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ لیکن نماز جو قبولیت کی جب بات آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی نمازیں قبول کرتا ہے، اور تقوی متقی اسے کہتے ہیں جس کے دل میں خیر ہو، شر نہ ہو، جس کا دل خیر اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ بات یہ ہے کہ ہمیں دل کو بنانا ہے، دل کی اصلاح کرنی ہے۔ دل میں اگر خیر ہے تو اللہ خیر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا اصول ہے، قاعدہ ہے، اور یہ جنرل قاعدہ اللہ کا ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر ایمان والا بھی خیر اگر اس کے دل میں ہے تو زندگی میں اس کے کوئی نہ کوئی ایسا موقع لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ ضرور اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور واقعات ہیں، وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھ کے اگلے جمعہ اور بہترین واقعات ہیں آپ سنیے گا کہ دل اگر اچھا ہے تو اللہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں، اللہ ایسے بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔